معزز ناظرین، 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام آپ کے حوالے سے فاتح خوانی کی جاتی ہے آپ کے اصال ثواب کے لیے، اور 22 رجب کو جو ایک دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے، کھانے پکانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس کو ایک نام دیا جاتا ہے کنڈے۔ تو اس حوالے سے کیا یہ کنڈے جائز ہیں یا ناجائز ہیں؟ از روئے شرع اس کا کیا حکم ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کنڈے اصل میں ہیں کیا؟ کنڈے اصل میں اصال ثواب ہے۔ اگر کنڈوں کو ناجائز کہا جائے گا تو پھر چلم کو بھی ناجائز کہا جائے گا، صوم کو بھی ناجائز کہا جائے گا، اسی طرح اصال ثواب کی جو دیگر محافل ہوتی ہیں جو اصال ثواب کا اہتمام کیا جاتا ہے تو اس کو بھی ناجائز کہنا پڑے گا۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ کنڈے صرف ایک نام ہے، جس طرح 11ویں ہم نام رکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں تو وہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اصال ثواب کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اسی طرح کنڈے ایک نام ہے، لیکن اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس میں اصال ثواب کیا جاتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام آپ کی روح پرفتو کو اصال ثواب کیا جاتا ہے۔ اور اس حوالے سے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ 22 رجب کو چونکہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم وصال ہوا ہی نہیں ہے تو 22 رجب کو کنڈے کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس کے جواب میں اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، بلکہ بانی دعوت اسلامی ابو بلال محمد الیاس طار قادری رضوی آپ جو ہیں اپنا ایک رسالہ ہے ان کا کفن کی واپسی، اس رسالے میں صفحہ نمبر 18 پر آپ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات میں اختلاف ہی صحیح، اور 22 رجب المرجب آپ کے وصال کا دن نہ بھی ہو تب بھی مسلمانوں میں اس دن آپ کے اصال ثواب کے لیے کنڈے شریف رائج ہیں۔ مسلمانوں میں ان کے اصال ثواب کے لیے اس دن کنڈے کرنا رائج ہیں، اور اصال ثواب سال میں جب بھی کریں جائز ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اصال ثواب سال میں جب بھی کیا جائے تو جائز ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ کنڈے کو ناجائز کہنا شریعت پر افتراء باندھنا ہے، اور آگے لکھتے ہیں کہ جو لوگ اس کو ناجائز سمجھتے ہیں وہ 7واں پارہ سورہ مائدہ کی اس آیت سے عبرت پکڑیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، کہ اے ایمان والو لا تحرموا طیبات، تم پاک چیزوں کو حرام نہ جانو، پاک چیزوں کو حرام نہ بناؤ، ما احل اللہ لکم، جن چیزوں کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے ان کو تم حرام نہ سمجھو، ولا تعتدوا، اور تم حد سے تجاوز نہ کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ رب کائنات حد سے بڑھنے والوں کو، حد سے تجاوز کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ تو الیاس طار قادری صاحب کہتے ہیں کہ اس دن اگر 22 رجب المرجب کو حضرت امام جعفر صادق آپ کا یوم وصال نہ بھی ہو تو پھر بھی اس دن مسلمانوں میں چونکہ رائج ہے، آپ کے کنڈے کیے جاتے ہیں، آپ کو اصال ثواب کیا جاتا ہے، تو اس دن پھر بھی اصال ثواب کرنا چاہیے، اور جو بندہ اس کو ناجائز کہتا ہے وہ شریعت پر افتراء باندھتا ہے، اور اس کو ناجائز کہنے والوں کو قرآن پاک کی اس آیت کریمہ سے عبرت پکڑنی چاہیے۔ اور اسی طرح کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 22 رجب کو چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہوا ہے، اور اس دن جو ہے وہ شیعہ حضرات خوشی مناتے ہیں، اور یہ لوگ اس لیے کنڈوں کا اہتمام کرتے ہیں کہ اس دن یہ خوشی کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی میں اپنی بات نہیں کرتا، بلکہ مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب آپ کی تحریر آپ کو سناتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں اس دن یعنی 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات نہیں بلکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے، اور اہل تشیع دراصل امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر خوشی مناتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ کنڈوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ آگے مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ جو الزام لگایا جاتا ہے یہ الزام چند وجوہ کی بنا پر باطل ہے۔ اولاً تو کہتے ہیں کہ اس الزام کا شرعی ثبوت کیا ہے، اس الزام کا شرعی ثبوت کیا ہے؟ یقیناً اس کا شرعی ثبوت کوئی بھی نہیں ہے، اور محض الزام لگانا کافی نہیں ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ دوسری بات یہ ہے کہ کسی کے مرنے پر کوئی مخالف حلوہ پوری پکا کر ختم نہیں دلواتا، اصال ثواب نہیں کرتا۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی بندے کا کوئی مخالف فوت ہو جائے تو اس دن جس بندے کا کوئی مخالف ہو تو وہ مخالف بندہ اپنے دوسرے مخالف کے لیے اصال ثواب کا اہتمام کرے، اس کے لیے دعوت کا اہتمام کرے، ختم شریف اس کے لیے دلوائے؟ ایسا کبھی آپ نے سنا ہے؟ تو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب تیسری بات لکھتے ہیں کہ یہ الزام اس وجہ سے بھی باطل ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حکومت کی ہے وہ آسودگی کی زندگی بسر کر کے اپنے اہل و عیال میں طبی موت کی صورت میں آپ کا انتقال ہوا ہے، اور اس میں دشمن کی خوشی کی کیا بات ہوگی؟ جب ایک بندہ طبی موت اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس میں دشمن کی خوشی کی بات کیا ہے؟ آگے فرماتے ہیں کہ اس پر مخالفین کا بغلے بجانا چے معنی دارد، کیا معنی رکھتا ہے کہ مخالفین اس پر خوشی منائیں؟
کیا کبھی انہوں نے معاذ اللہ نہ مرنے کا دعویٰ کیا ہوا تھا کہ ان کی وفات پر خوشیاں منائی جائیں؟ تو یہ مفتی عبدالقیوم ازہروی صاحب آپ الزامی جواب کے طور پر لکھتے ہیں، اور آگے کہتے ہیں کہ چوتھی بات یہ ہے کہ ہم نے کسی بھی شیعہ کو کبھی بھی اس دن خوشیاں مناتے ہوئے نہیں دیکھا، البتہ ختم دلانا اور بات ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے مفتی عبدالقیوم ازہروی صاحب آپ کی بات بھی رکھ دی ہے، اور ابو بلال الیاس طارق قادری صاحب آپ کے حوالے سے بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ احسال ثواب ہے، اور احسال ثواب سال میں کسی بھی دن کیا جائے، کسی بھی مہینے میں کیا جائے تو کوئی بھی اس کی ممانعت نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے یہ بات بھی یاد رکھیں کہ تاریخ ولادت اور تاریخ وصال میں جو اختلاف پایا جاتا ہے، اس حوالے سے میں نے مکمل طور پر تفصیل کے ساتھ پچھلی ویڈیو میں بات کی ہوئی ہے، آپ اس کو جا کر سن سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین متین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔